أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جتنے جذبے، جتنی محبت اور جتنے انتظار کے بعد آج ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اسی جذبے کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے محبوب آقا کی بارگاہ اقدس میں سراپائے ادب و احترام بن کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا ہے، جس کو جتنی خوشی ہوگی سبحان اللہ اتنی ہی خوشی سے کہیں۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا ہے، کیوں بھلا؟ نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا ہے، نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے، خوشا ماہ رمضان پھر آ گیا ہے، در رحمت ایک بار پھر واہ ہوا ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اسی میں شب قدر کی بھی عطا ہے۔ مسرت کے بادل امنڈ کر کے آئے، آپ دیکھیے نا دونوں طرح کے بادل آئے ہیں، آسمان کے بادل بھی، خوشیوں کے بادل بھی، رحمت کے بادل بھی، مسرت کے بادل امنڈ کر کے آئے، خوشی سے دل غمزدہ کھل اٹھا ہے، خدا کے کرم سے کھلے باب جنت، خدا کے کرم سے کھلے باب جنت، ہر ایک باب دوزخ کو تالا پڑا ہے۔ جو سرکش شیاطین باندھے گئے ہیں، جو سرکش شیاطین باندھے گئے ہیں، تو رمضان میں شیطان بھی قیدی بنا ہے۔ فضائے منور، سبحان اللہ، وہ بھی میں ہی کہہ لیتی ہوں نا، فضائے منور، سما کیف آور، فضائے منور، سما کیف آور، ہر ایک لمحہ رمضان کا رونق بھرا ہے۔ کیسے بھلا؟ عبادت میں لذت، عبادت میں لذت، تلاوت میں رقت، جو ہے بخت بیدار وہ پا رہا ہے۔ عبادت میں لذت، تلاوت میں رقت، جو ہے بخت بیدار وہ پا رہا ہے۔ اور دیوانوں کو روزوں نمازوں میں لذت، دیوانوں کو روزوں نمازوں میں لذت،
رہا ہے، جو ہے عاشق صادق ماہ رمضان، جو ہے عاشق صادق ماہ رمضان، وہ جنت کی جانب بڑھا جا رہا ہے، اور سبھی روزہ داروں کی، ہر معتکف کی، سبھی روزہ داروں کی، ہر معتکف کی تو کر مغفرت التجا یا خدا ہے۔ میں عشق محمد میں رویا کروں کاش، میں عشق محمد میں رویا کروں کاش، خدا تجھ سے یہ بحر رمضان دعا ہے، اور کریں ہر برس حج مدینہ بھی دیکھیں، یہ سب کے لیے دعا ہے، کریں ہر برس حج مدینہ بھی دیکھیں، پائے ماہ رمضان خدایا دعا ہے، الہی بنا عاشق ماہ رمضان، الہی بنا عاشق ماہ رمضان، تجھے مدنی سرکار کا واسطہ ہے۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا ہے، نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے، درے رحمت ایک بار پھر واہ ہوا ہے، خوشی سے دل غم زدہ کھل اٹھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمتوں کا آغاز ہوا، اور ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت اور کرم کے دروازے کھولے۔ ہمشیران محترم، اللہ کی ان عطاؤں کو سمیٹتے سمیٹتے آج ہم 19ویں رمضان میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال اس سفر کو 20 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر روز کچھ لمحات اس سوچ میں ضرور گزاریں کہ ان 20 سالوں میں رمضان المبارک کا کتنا فیض آپ نے جمع کیا، کتنی تبدیلی اپنے اندر پیدا فرمائی، کتنے فیضان لوٹے، اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، عادتوں میں کتنی تبدیلی آئی، ہمارے گھروں میں کتنا کلچر تبدیل ہوا، اور رمضان المبارک کا کتنا تقدس ہم نے سیکھا، اس کا حساب ضرور کیا کیجیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور ہر دن کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی ہمت صرف کریں گے۔ آج الحمدللہ 2025 کے رمضان المبارک کی یہ پہلی نشست جس کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اسی میں اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا طلب کرتے ہیں کہ رب کریم رمضان المبارک کے بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذوق کو، ہماری محبت کو، ہمارے جذبوں کو بھی بڑھا دے، ہمارے عشق میں اضافہ فرمائے، ہمارے ولولوں کو اللہ کریم عروج عطا فرمائے، ہمیں اپنے دامنوں میں روزوں کی عبادتوں کی یہ سوغاتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر سال کے معمولات کی طرح انشاءاللہ العزیز ہر روز کے درس قرآن کے ساتھ کچھ خاص دنوں میں جو ایصال ثواب کے لیے مقدس ہستیوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں وہ اس سال بھی انہی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ جاری رہیں گے، یعنی
3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، 10 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں ایصال ثواب کا نذرانہ، اور 10 رمضان المبارک کو میرے برادر گرامی حضرت قاری حفیظ الرحمن ہاشمی سیفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس بار ایک خاص دن ہم سے پچھلے کئی سالوں سے مس ہو رہا تھا، اور وہ ہے 15 رمضان المبارک۔ تو اس سال میں 15 رمضان المبارک کو بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا۔ 15 رمضان کو کیا ہے؟ 15 رمضان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو بعض اوقات ایک عادت کے مطابق ہم چلتے ہیں نا، اور توجہ نہیں رہتی، تو اس لیے میں نے آغاز میں یہ آپ کو سارا شیڈول دے دیا، آپ کے ذہنوں میں بھی رہے، گھروں میں بھی اس پہ اہتمام ہوں گے، اور انشاءاللہ یہاں پر بھی اہتمام ہوگا۔ پھر اس کے بعد 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب بدر کے ایصال ثواب کے لیے ہم حاضری پیش کرتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور پھر 27ویں شب کو شب بیداری بھی ہوتی ہے، اور دن کو 26 27 دونوں کے پروگرام بھی اپنی روٹین سے جاری رہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ سفر کرتے ہوئے 29 رمضان کو انشاءاللہ العزیز آخری دعا ہوگی، اور اللہ کے حضور ہم اپنی آہوازاریوں کے ساتھ رمضان المبارک کو رخصت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے وہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم اس سارے سفر کو بخیر و خوبی سر انجام دے سکیں۔ ہمارے ہاں ان تمام دنوں میں یکم رمضان کو، یہ 3 رمضان کو، 10 رمضان کو اور 21 رمضان کو ختم پاک میں ایصال ثواب کا لنگر کا انتظام کیا جائے گا، اور 15 اور 17 رمضان المبارک کو ان ہستیوں کے لیے ہم جو ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ میں اپنی طرف سے جو ہم نذران عقیدت پیش کریں گے وہ شامل کر دیں گے، اور 3 پروگرامز میں باقاعدہ جو ایصال ثواب کریں گے اس کے لیے لنگر کا اہتمام ہوگا۔ یہ پوری روٹین میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، آپ اسے نوٹ فرما لیجیے۔ شروع کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء
ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا
واللہ اعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. جی ہمارا دوسرا مرحلہ لفظوں کے ساتھ ترجمہ پڑھنے کا ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. جی تو ابھی میں عربی کے لفظ بولوں گی، ساتھ ترجمہ، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ. وما ابرئ، اور میں نہیں بے قصور بتاتا، نفسی، اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس تو، لامارۃ، بڑا حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا، مگر، ما رحمہ، جس پر رحم فرما دے، ربی، میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. وقال المالک، ائتونی بہ، کہ لے آؤ انہیں میرے پاس، استخلصہ، تاکہ میں منتخب کر لوں انہیں، لنفسی، اپنے لیے. انہیں، یہ جمع کا لفظ جو ہے یہ ادب کے لیے استعمال ہوا ہے، لفظی اعتبار سے اس کا مطلب بنتا ہے تاکہ میں منتخب کر لوں اس سے. فلما کلمہ، پھر جب بات کی بادشاہ نے ان سے، قالا، انک الیوم، بے شک آپ آج، لدینا، ہمارے یہاں، مکین، معزز، امین، امانت دار ہیں. قال اجعلنی، فرمایا یوسف نے مقرر کرو مجھے، علی خزائن، خزانوں پر، الارض، زمین میں، انی حفیظ، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علیم، خزانوں کا علم رکھنے والا ہوں. وکذالک، اور یوں ہی، مکننا، اقتدار بخشا یعنی حکومت دی ہم نے، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ، کہ وہ رہائش اختیار کرے، منہا، اس میں، حیث یشاء، جہاں چاہے، نصیب، ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت، من نشاء، جسے چاہتے ہیں، ولا نضيع، اور نہیں ضائع کرتے، اجر المحسنین، اجر نیک کام کرنے والوں کا، ولا اجر الآخرۃ، اور بے شک اجر آخرت کا، خیر للذین، دنیا کے اجر سے بہتر ہے ان کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار رہے. وجاء، اور ایک دن آئے، اخوۃ، بھائی، یوسف، یوسف کے، فدخلوا علیہ، تو حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، فعرفہم، تو پہچان لیا یوسف نے انہیں، وہم لہ منکرون، اور وہ سب یوسف سے انجان رہے، یعنی یوسف نے پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. ولما، اور جب، جہزہم، یوسف نے انہیں مہیا کر دیا، بجہازہم، ان کا سامان، قال ائتونی، وہ فرمایا دوبارہ لے کر آنا میرے پاس، بأخ لکم، اپنے اس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک ہے، یعنی باقی سارے سگے بھائی تھے اور ایک صرف باپ شریک تھا، ان کی ماں اور تھی، اور وہ کون تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. الا ترون،
کیا تم نہیں دیکھتے انی کہ میں اوفی الکیل پورا بھر کر دیتا ہوں پیمانہ وانا اور میں خیر المنزلین بہترین مہمان نواز ہوں فإن لم سو اگر نہ تأتونی بہی تم لے کر آئے یعنی تم اگر نہ لے کر آئے میرے پاس اسے فلا کیل تو نہ ہوگا کوئی پیمانہ لکم عندی میرے پاس ولا تقربون اور نہ ہی میرے قریب آنا قالو بھائیوں نے کہا سنراودو ہم ضرور مطالبہ کریں گے عنہ اس کے متعلق یعنی اپنے بھائی کے متعلق کس سے اباہ اس کے باپ سے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم یہ ضرور کریں گے وقال فرمایا یوسف نے لفتیانہ اپنے غلاموں سے اجعلوا کہ رکھ دو بضاعتہم ان کی رقم یعنی پونجی جو کچھ وہ لے کر آئے تھے فی رحالہم ان کی بوریوں میں لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اسے پہچان لیں اذا انقلبوا جب وہ لوٹ کر جائیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس لعلہم یرجعون لوٹ کر آئیں فلما رجعوا پھر وہ جب لوٹ کر گئے الی ابیہم اپنے باپ کے پاس قالوا تو عرض کرنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد منع روک دیا گیا ہے من الکیل ہم سے غلہ یا پیمانہ یعنی تول یا غلہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں فارسل آپ بھیجیے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں وَإِنَّا اور یقیناً ہم لہو اس کی لحافظون حفاظت کریں گے قال فرمایا یعقوب نے حل آمنکم کیا میں اعتبار کر لوں آپ پر علیہ اس کے بارے میں الا کما مگر ویسے ہی جیسا امنتکم میں نے اعتبار کیا تم پر علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں بھائی کون تھا یوسف من قبل پہلے فاللہ پس اللہ ہی خیر بہتر حافظہ حفاظت فرمانے والا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ اور وہ زیادہ مہربان ہے الراحمین تمام مہربانی کرنے والوں سے وَلَمَّا فَتَحُوا اور جب انہوں نے کھولا متاعہم وجدوا تو پایا انہوں نے موجود بضاعتہم اپنی رقم کو بھی ردت جو لوٹا دی گئی تھی الیہم انہیں قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے ہذہ بضاعتنا یہ رہی ہماری پونجی یعنی سامان کھولا تو اندر سے جو پیسے لے کر گئے تھے وہ بھی اس کے اندر ہی پڑی تھی ردت جو لوٹا دی گئی ہے الینا ہمیں ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے ونحفظ اور حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی ونزداد اور زیادہ لیں گے ہم کیل بوجھ بعیر ایک اونٹ کا یعنی بھائی ایک فالتو جائے گا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ کا بوجھ بھی زیادہ آئے گا ذالک کیل یہ غلہ یا بوجھ یسیر بہت آسان ہے قال یعقوب نے فرمایا لن ارسلہ ہرگز نہ بھیجوں گا میں اسے معکم تمہارے ساتھ حتیٰ تؤتونی یہاں تک کہ تم کرو مجھ سے موثقہ
پختہ وعدہ یعنی پکا وعدہ کر کے جاؤ، من اللہ اللہ کی قسم سے، لتأتوننی بہ کہ تم ضرور لے آؤ گے اسے میرے پاس، الا ان یحاط بکم یہ کہ گھر جاؤ، کیا لفظ ہے؟ گھر جاؤ کسی مصیبت میں تم، فلما آتوہ پھر جب وہ لے آئے یعقوب کے پاس، موثقہم اپنا پختہ وعدہ، قال اللہ فرمایا اللہ، علی ما اس پر جو نقول ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان ہے، وقال یا بنی اور فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب دروازوں سے، متفرقہ مختلف یا جدا جدا، یعنی الگ الگ ایک ایک ہو کے ایک ایک دروازے سے داخل ہونا، وما اغنی اور نہیں بچا سکتا میں، عنکم تمہیں، من اللہ اللہ کی تقدیر سے، من شیء کچھ بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا اللہ مگر اللہ ہی کا، علیہ اسی پر، توکل میں نے توکل کیا، وعلیہ اور اسی پر، فلیتوکل توکل کرنا چاہیے، المتوکلون توکل کرنے والے، ولما اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے، من حیث وہیں سے جہاں سے، امرہم حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے باپ نے، ما کان یغنی نہ بچا سکتے تھے وہ یعنی یعقوب، عنہم انہیں، من اللہ اللہ کی تقدیر سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجتن مگر یہ ایک خواہش تھی، فی نفسی دل میں، یعقوب کے، قضاها جو انہوں نے پوری کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ تھے، کون؟ یعقوب، لذو علم صاحب علم، لما بوجہ اس کے جو، علمناہ سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، ولما اور جب دخلوا گئے وہ، علی یوسف کے پاس، آوا الیہ تو جگہ دی یوسف نے اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو، قال انی فرمایا بے شک میں ہی، انا اخو تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس پس تو غمزدہ نہ ہو، بما کانوا اس پر جو، یعملون یہ کرتے رہے، فلما پھر جب، جہزہم مہیا کر دیا انہیں، بجہازہم ان کا سامان، جعل تو رکھ لیا، السقایۃ اپنا پیالہ، فی رحلی بوری میں، اخیہ اپنے بھائی کی، ثم اذن پھر ندا کی، مؤذن ایک منادی نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم بلا شبہ تم، لسارقون چور ہو، قالو وہ بولے، وَأَقْبَلُوا اس حال میں کہ متوجہ تھے وہ، علیہم ان کی طرف، ماذا کیا چیز، تفقدون تم گم کر بیٹھے ہو، قالوا انہوں نے کہا، نفقد نہیں مل رہا ہمیں، سواع پیالہ یا پیمانہ، المالک بادشاہ کا، ولیمن اور اس کے لیے جو، جاء بہ لائے گا اسے، حمل بعیر ایک بوجھ اونٹ ہے یعنی انعام، وَأَنَا بِهِ اور میں اس کا زعیم ضامن ہوں، قالوا وہ بولے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تم خوب جانتے ہو، ما جئنا کہ نہیں ہم آئے یہاں، لنفسد اس لیے کہ فساد برپا کرے، فی الارض زمین میں، وما کننا اور نہ ہی ہم سارقین چور ہیں،
قالوا وہ بولے فما جزاؤہ پھر کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم اگر تم ہوئے کاذبین جھوٹے، قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے من وجدہ وہ کہ دستیاب ہو پیالہ فی رحلہ جس کے سامان میں، فہو جزاؤہ وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، فبدأ پس تلاشی لینی شروع کی بأوعیتہم ان کے سامان کی، قبل وعاء پہلے سامان کی تلاشی سے، اخیہ یوسف کے بھائی کے، ثم استخرجہا پھر نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء سامان سے، اخی اس کے بھائی کے، کذالک یوں ہی، کدنا تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، ما کان نہیں تھے، لیاخذ رکھ سکتے یوسف اخاہ اپنے بھائی کو، فی دینی قانون میں، الملک بادشاہ مصر کے، الا ان یشاء اللہ نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات من نشاء جس کے چاہتے ہیں، وفوق اور اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے، علیم ایک علم والا ہے، قالوا بولے بھائی، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد تو بے شک، سرق چوری کی تھی، اخ لہ اس کے بھائی نے بھی، من قبل فاسرھا پس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے، فی نفسہ اپنے دل میں، ولم اور نہ ہی، یبدھا ظاہر کیا اس کو، لہم ان پر، قال کہا دل میں، انتم کہ تم، شر مکانا بہت بری جگہ ہو، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون تم بیان کر رہے ہو، قالوا وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز اے عزیز، ان لہ بے شک اس کے، ابن ایک باپ ہیں، شیخا بوڑھے، کبیرہ بہت، فخذ تو لے لیجیے، احدنا ہم میں سے کسی کو، مکانا اس کی جگہ، انا نراکا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، من المحسنین نیکوکاروں سے، قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم لیں، الا من مگر اسی کو، وجدنا پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، عندہ جس کے پاس، انا اذا لظالمون ظالم ہوں گے۔ الحمدللہ پارہ شروع ہوا، اور سورہ یوسف پچھلے سال ہم نے شروع کی تھی، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے چل رہا تھا، تو پچھلے پارے میں اختتام ہوا تھا اس بات پر کہ جب آپ جیل میں تھے، آپ کے ساتھ جو دو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے پاس سے دو جھوٹے خواب گھڑ کر یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے جیل میں ان کو خواب سنائے تھے۔ آپ نے خواب سننے کے بعد ان کو جو تعبیر دے دی، اگرچہ انہوں نے وہ خواب دیکھے نہیں تھے، انہوں نے جھوٹے گھڑے تھے، لیکن جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا۔ اور ایک بندہ جو وہاں سے چھوٹ کر آیا تھا، جب مصر کے بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا، جس میں اس نے دیکھا کہ 7 پتلی اور کمزور گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور عجیب و غریب سا خواب تھا۔ وہ پریشان ہوا، اس نے تعبیر دینے والوں کو بلایا تھا،
تو اس وقت وہ بندہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر سن کر جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ آ کر بھول گیا، شیطان نے ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ ایک دم اس کو یاد آیا یہ تو بڑا عجیب و غریب خواب ہے، اس کی تعبیر تو یوسف بتا سکتے ہیں، وہ جو جیل میں ہیں اور جنہوں نے ہمیں خواب کی سچی تعبیریں بتائی تھیں۔ تو اس شخص نے بادشاہ سے ذکر کیا، تو بادشاہ نے اس شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کر یوسف کو لے کر آؤ۔ پھر یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے ان کی جو گفتگو ہوئی، یہاں تک ہم نے یہ واقعہ پچھلے سال 12ویں پارے کے آخر پہ پڑھا تھا۔ میں نے ربط قائم کر دیا ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے، اور اب یہاں سے آگے آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے۔ اسے بڑی محبت، بڑی توجہ اور اپنے آپ کو الرٹ کر کے بٹھا کے سنا کیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو رب ذوالجلال نے ہمارے لاریب قرآن میں نازل فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے باتیں کریں اور رب کی باتیں سنیں۔ اس تصور کے ساتھ جب آپ تشریف رکھیں گے تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی اور اعزاز بھی نصیب ہوگا کہ وہ کام جو ساری زندگی کرنے کا موقع نہیں ملا، رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں یہ موقع نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو آغاز ہوا، اب ہم اس تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی پارے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا ترجمہ آپ نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے، نفس تو بڑا برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ نفس تو کبھی آسانی سے اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مگر جس پر میرا رب رحم کرے اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ مطیع ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں جہاں رحمت کا، اللہ کے کرم کا یا اس کے انعام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بلند آواز میں ہمیں سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، تلاوت سنتے ہوئے بھی اور اس کی تفسیر میں ذکر پاک اور تشریح سنتے ہوئے بھی۔ یہ آداب ہیں کہ اللہ پاک کا جہاں ذکر ہو ہمارے دلوں کو خوشی ملنی چاہیے اور اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ جی، یہ آپ نے کیوں فرمایا، آپ اس بات کو سمجھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی برات کا، اپنی پاک دامنی کا اظہار عزیز مصر کے سامنے جو زلیخا کا شوہر تھا فرمایا، تو زلیخا نے چونکہ اس وقت یہ کہا تھا کہ قصور یوسف کا ہے، یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں نا، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بتائیے۔ ماشاءاللہ۔ الزام لگایا کہ مجھے یوسف نے ورغلایا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو صحیح بات تھی وہ عزیز مصر کے سامنے بیان فرما دی، اور فرمایا کہ میں ایسے الزام سے بری ہوں اور میں ایسے گناہ سے پاک ہوں۔ یہ لفظ جو میں نے بولا ہے نا، ذرا اس پہ آپ نے بہت غور سے توجہ فرمانی ہے کہ میں ابھی آپ کو کیا عرض کرنے لگی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس عیب سے بری ہوں اور پاک ہوں۔ جس وقت آپ نے اپنی طرف پاکی کی نسبت بیان فرمائی، نیکی کا بیان کیا، تو فوراً آپ کا خیال اس طرف گیا کہ کہیں میں نے اپنے لیے پاکی کا لفظ استعمال کر کے
خود پسندی تو اختیار نہیں کر لی، کہیں اپنی طرف پاکی کی نسبت کر کے میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے شان اللہ والوں کی۔ اور ایک ہم ہیں کہ جن کے پاس ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوتا اور ہم اپنی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں کہ میں یہ، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری روٹین یہ ہے، میری ایکٹیویٹیز یہ ہیں، اور میری نمازیں، میری عبادتیں۔ ہم اپنی چیزوں کو بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی جو پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، جن سے گناہ ہونے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے اپنی زبان سے اپنے لیے نیکی اور پاکی کا لفظ استعمال کیا تو فوراً خیال گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے لیے پاکی کا لفظ استعمال کیا تو اللہ کو کہیں ناپسند نہ آ جائے، کہیں میرے اندر خود پسندی پیدا نہ ہو جائے، بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ تو فوراً آپ نے انکساری کا اور عاجزی کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو نہ تو بے قصور بتاتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی اپنی بے گناہی پہ ناز ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اگر میں گناہوں سے بچا ہوں تو یہ میری کوئی اپنی خوبی نہیں ہے۔ نفس جو ہوتا ہے، نفس اپنی جنس کے اعتبار سے تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ ہاں، جس پہ اللہ کرم کر دے تو پھر اس کا نفس بھی مطیع ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے۔ تو گویا اب آپ نے دوہرا کر اس بات کو کیا کہ ان ربی غفور الرحیم، یہ میرے اوپر میرے رب کا رحم اور فضل ہوا ہے کہ میرے نفس نے برائی کو پسند نہیں کیا اور وہ نیکی کی طرف مائل رہا۔ اب سیکھیے اللہ والوں کی گفتگو سے کہ ہمیں کیسی گفتگو کرنی چاہیے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی نیکی کو اس طرح چھپائے۔ میں نے کیا بولا، ذرا دہرائیے۔ پیچھے سے آواز بہت کم آئی ہے، ذرا دوبارہ بولیے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے آپ کے لیے۔ اپنی نیکی کو اتنا چھپائے جتنا اپنے گناہ کو چھپانا پسند کرتا ہے۔ جملے کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہم اپنا گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ بیٹھ کے خود جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا یا میں گناہ کی عادی ہوں؟ نہیں۔ تو جس طرح ہمیں یہ بیان کرنا پسند نہیں، جس وقت ہماری طبیعتیں ایسی ہو جائیں کہ ہم نیکی کا دوسروں کے ساتھ ذکر کرنا بھی اتنا ناپسند سمجھیں، بس وہ نیکی میرے اور میرے رب کے درمیان ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے ہم قطعاً ذکر کرنا پسند نہ کریں، تو انسان کی نیکی قابل قبول اور وہ شیطان سے بچ سکتا ہے۔ یہ سبق ہمیں اللہ والوں کی گفتگو سے اور ان کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اپنی حالت بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دوبارہ اقرار کیا کہ گناہوں سے بچنے میں میرا کوئی ہنر اور کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے مجھے گناہ سے بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جس وقت انسان اپنے آپ میں خوش ہونے لگ جاتا ہے نا اپنی نیکیوں پہ، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اس نے بے شمار گناہ کیے ہوتے ہیں تو گناہ اس کو یاد نہیں آتے، اس کو اپنی نیکیاں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جس بندے کو ہر وقت نیکیاں یاد رہیں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا؟ شرمندہ ہوگا؟ انکساری کرے گا؟ نہیں، وہ تو نازاں ہوگا، فخر کرے گا کہ میں تو بڑا نیک ہوں۔
تو شیطان اور نفس اس کو اسی طرف لگائے رکھیں گے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے گناہ اور اپنی برائیاں بھلانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ خود پسندی کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ میں ہی رہیں گے تو پھر کبھی بھی آپ کو گناہ یاد نہیں آئیں گے، اور آہستہ آہستہ گناہ بالکل بھول جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو بڑا نیک، بڑا پاک، بڑا پرہیزگار سمجھنا شروع کر دیں گے، اور یہی آپ کی تباہی کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت انسان اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر خوف غالب رہتا ہے۔ میں نے پچھلے 5 دنوں میں حضور رمضان کیسے گزارے کورس میں بھی یہ گفتگو عرض کی تھی کہ اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جتنا خوف اتنی امید، یہ اصل ایمان ہے۔ مطمئن ہو جانے کا نام ایمان نہیں ہے، اور مایوس ہو جانے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی نیکی کی اگر توفیق ملتی ہے تو یہ کون دیتا ہے توفیق؟ اللہ۔ آج ہم سارے اگر گھروں سے نکل کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے بے شمار لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں کتنے لوگوں کو سوتا چھوڑ کے آئے ہیں؟ ہے نا؟ کچھ لوگ اپنے گھر کے کام کاج کی ترجیح کی وجہ سے اللہ کے ذکر کے لیے نہیں نکلے۔ تو جو آپ تشریف لے آئے، کیسے آئے؟ بولیے ماشاءاللہ، اونچا بولیے، کیوں آئے، کیسے آئے؟ اللہ نے توفیق دی، آپ نے کوشش کی، آپ کے اندر محبت پیدا ہوئی، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ تو اسی طرح ہر وقت ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر ہم 100 مرتبہ ارادہ کریں لیکن اللہ کی توفیق حاصل نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ جو بھی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہمیں اپنے اندر بڑا مضبوط کر لینا چاہیے۔ اور اب جب آپ کی ملاقات عزیز مصر کے ساتھ، بادشاہ مصر کے ساتھ ہوتی ہے، اس آدمی کی ملاقات، تو وہ کیا کہتا ہے بادشاہ اس کو کہ اس صدیق کو، یوسف کو جیل سے جا کر لے کر آؤ، اگر وہ اتنا قابل آدمی ہے تو استخلص من لنفسی، کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، چن لوں۔ فلما کلمہ، پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ تشریف لائے تو بادشاہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں ایک معزز امانت دار ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں عزیز مصر کو تب پتہ چلی جب تفصیلی ملاقات اور تفصیلی گفتگو اس کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ کے حسن صبر سے وہ واقف ہوا۔ قید خانے میں جس طرح یوسف علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ احسان کرتے رہے، عزیز مصر کو اس کا علم ہوا۔ آپ نے جتنی مشقتیں، جتنی تکلیفیں برداشت کی، عزیز مصر کو اس کا علم ہوا۔ پھر اس پر آپ جس طرح استقلال اور ثابت قدمی کا منبع اور پیکر بن کر وہاں رہے، عزیز مصر کو ان ساری باتوں کے بارے میں جب پتہ چلا تو اس کے دل میں آپ کی بہت زیادہ عظمت پیدا ہو گئی۔ تو پہلے تو اس نے اس شخص کو یہ کہا کہ بہت سارے مصاحبوں کو ساتھ لے کر شاہی لباس اور شاہی سواری لے کر جاؤ، اور قید میں یعنی قید خانے میں جا کر یوسف علیہ السلام کو بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ جب آپ کے پاس عزیز مصر کا پیغام پہنچا، آپ
نے دعوت قبول کی۔ ذرا آپ کا مقام اور آپ کے حسن سلوک پہ غور کیجئے۔ جس وقت آپ جیل سے، قید خانے سے باہر آنے لگے تو آپ نے جتنے قیدی قید خانے میں تھے ان سب کے لیے سب سے پہلے دعا فرمائی، اور جس وقت آپ جیل سے باہر آئے تو باہر کے دروازے کے اوپر آپ نے لکھا کہ یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، جو شاہی پوشاک آپ کو بھیجی گئی تھی آپ نے وہ پہنی، اور جب آپ شاہی قلعے کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حسبی اللہ، مجھے میرا رب ہی کافی ہے، اسی کی پناہ بڑی ہے، اسی کی ثنا برتر ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب آپ قلعے کے اندر داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اس کی برائی سے اور دوسرے لوگوں کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ یہ دعا کرتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے آپ گئے تو آپ نے عربی زبان میں بادشاہ کو سلام کیا۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو جو شان عطا کرتا ہے، ذرا ان کا اندازہ بڑی محبت سے لگاتے چلے جائیے۔ یوں سمجھیے کہ آپ بھی اسی دربار میں اس وقت بیٹھ کے وہ ساری باتیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے جب عربی میں سلام کیا تو بادشاہ حیران ہوا، اس نے پہلی مرتبہ عربی کا لفظ سنا تو کہنے لگا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ اب ذرا سنیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کیسے کروایا۔ فرمایا کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل کی زبان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اب بادشاہ پھر حیران ہوا، کہا اب یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ تھی کہ مصر کا بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ کتنی؟ 70 زبانیں جانتا تھا، لیکن یہ دونوں زبانیں نبیوں کی زبانیں تھیں، وہ ان دونوں زبانوں کو جانتا نہیں تھا۔ اللہ جب شان دینے لگتا ہے تو کس کس طرح سے اپنے رازوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ پھر اب جب 2 زبانیں یوسف علیہ السلام نے اجنبی بولی جو بادشاہ نہیں جانتا تھا، اور کتنی زبانیں جانتا تھا بولیے ذرا؟ 70 زبانیں۔ اب اس نے امتحان کے لیے کیا کیا کہ کبھی کوئی بات کسی زبان میں کرتا، کبھی کسی زبان میں۔ وہ جیسے ہی زبان بدل کے بات کرتا، یوسف علیہ السلام اسی زبان میں اس کو جواب دیتے۔ یہ نبی تھے، اور نبی کو تو اللہ کریم ہر بولی سکھاتا ہے۔ اور جس وقت آپ بادشاہ کے دربار میں آئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، 30 ایئرس۔ 30 سال میں آج ہمارے نوجوانوں کو تو اپنی تعلیم مکمل کرتے کرتے اتنا عرصہ لگ جاتا ہے اور اتنے سالوں کے ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے کہ 30 سال کی عمر میں کتنی مشقتیں، کتنی آزمائشیں، کتنی تکلیفیں یوسف علیہ السلام نے برداشت کی۔ تو کس انسٹیٹیوٹ میں، کس یونیورسٹی میں، کس ادارے میں پڑھنے گئے تھے، لیکن
جس زبان میں بادشاہ بات کرتا ہے اسی زبان میں آپ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے برابر میں یوسف علیہ السلام کو بیٹھنے کی جگہ دی اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام بجائے اس کے کہ بادشاہ سے خواب سنتے اور اس کی تعبیر بیان کرتے، نہ آپ نے بادشاہ سے پوری تفصیل میں خواب سنا، نہ ڈائریکٹ اس کی تعبیر دی، بلکہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا وہ سارا خواب پہلے تفصیل سے بیان کیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ خواب تو میں نے دیکھا تھا، لیکن جتنی تفصیل سے میں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے وہ سارا خود بیان کر دیا۔ بادشاہ نے تو آپ کو خواب سنایا ہی نہیں تھا ابھی۔ تو اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر دینا تو عجیب ہو گئی، لیکن میرے خواب کو اتنی تفصیل سے بیان کرنا یہ اس تعبیر سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کرنے کے بعد پھر بعد میں پوری تعبیر بھی بادشاہ کے سامنے رکھی، اور تعبیر بیان فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ ضروری ہے آپ کے خواب کی روشنی میں کہ غلے جمع کیے جائیں، اور ابھی جو فراخی کے وسعت کے سال ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ کاشت کروائی جائے، اور جب غلہ لایا جائے تو اس کو سٹوں کے اندر سے نکالا نہ جائے، سٹوں سمیت غلہ جمع کیا جائے، اور رعایا کی فصلیں جتنی ہوں ان میں سے 5واں حصہ حکومت رعایا سے وصول کر کے اپنے خزانے میں جمع کرے۔ جو اس طرح جمع کیا جائے گا وہ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر جب اللہ کی مخلوق تمہارے پاس غلہ خریدنے آئے گی تو ان کی وجہ سے تمہارے پاس بہت سارا خزانہ اور مال جمع ہو جائے گا۔ وہ اتنا مال ہوگا کہ تجھ سے پہلے کسی بادشاہ کے پاس کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سارے طریقے، سارے انتظامات حضرت یوسف اس بادشاہ کو سکھا رہے ہیں۔ اب جب تفصیلی گفتگو ہوتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ سارے انتظامات کرے گا کون؟ جو آپ سجیسٹ فرما رہے ہیں یہ کرے گا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی آپ نے خود جا کے عہدہ نہیں مانگا بادشاہ سے کہ مجھے عہدہ دے دو اور مجھے اپنی بادشاہت میں رکھ لو، بلکہ بادشاہ نے جب سوال کیا کہ اتنی قابلیت والا ہوگا کون اور کون یہ سارے نظام چلائے گا، تب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ کام میں اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کاموں کو میں اچھی طرح سے سنبھال بھی سکتا ہوں۔ انی حفیظ علیم، کہ مجھے ان کاموں کا علم بھی ہے اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، ورنہ کسی نبی کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی بادشاہ سے جا کے دنیا کا کوئی عہدہ مانگے۔ لہٰذا گراؤنڈ ساری پہلے خود بنی، بادشاہ کو خود طلب ہوئی، اس نے چاہا کہ مجھے کوئی اتنی قابلیت والا بندہ ملے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا، جو شریعت کا مسئلہ سمجھ آیا، ایک یہ ہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے بھی اگر کوئی عہدہ مل رہا ہو تو اسے قبول کرنا جائز ہے، تاکہ آپ اپنا عہدہ لے کر اس پہ بیٹھ کر رعایا کے لیے
عدل اور انصاف قائم کر سکے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ اگر دین اسلام کو کسی حکومتی عہدے میں گئے بغیر پھیلا نہیں سکتے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کوئی حکومتی عہدہ قبول کر لینا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہنچ کے اس اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کے اندر دین پھیلا سکیں۔ یعنی دین کے لیے جو بھی حکمت عملی آپ کو اختیار کرنی پڑے وہ کرنی چاہیے۔ جی اب اس کے بعد تیسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ اپنی صلاحیتوں کا ذکر اگر آپ فخر کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ مخلوق خدا کے نفع کے لیے اپنی قابلیتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی ان قابلیتوں کی وجہ سے لوگوں کو نفع عام دے سکتا ہوں اور عوام کو مجھ سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اپنی قابلیتیں بیان کرنا جائز ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قابلیتوں کا ذکر فرمایا، اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اللہ والوں کو یا اولیاء کرام کو یا انبیاء کرام کو ایسا کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ عہدہ قبول کرنے کے باوجود بھی اگر آپ مؤثر ثابت نہیں ہوتے اور لوگوں میں دین کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو تو عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یزید بن عمر نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہا تو حضرت امام ابو حنیفہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ کے انکار کی وجہ سے اس نے آپ کو 20 کوڑے مارے، آپ نے وہ کوڑے سہ لیے لیکن آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کی امانت داری کے چرچے دور دور تک تھے تو بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہی اور دھمکی بھی دی امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کے بادشاہ کے کوڑے کھا لوں گا لیکن میں اللہ کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے تب بھی عہدہ قبول نہیں کیا، اسی لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں دین کا پیغام احسن طریقے سے پھیلا نہیں سکتا، عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اس عہدے کو لینے کی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کے کام اور اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دنیا کے جھوٹے عہدے اور 4 دن کی نمائش کے لیے اپنے مقام کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار عطا کیا کہ وہ جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حکومت طلب کرنے کے 1 سال کے بعد جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو دیکھا، آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے بہترین انتظامات کو دیکھا، تو اس نے آپ کو بلا کے آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور بادشاہ کی مہر آپ کے سپرد کر دی، آپ کو سونے کے تخت پر بٹھایا گیا اور جواہرات سے جڑا ہوا تاج آپ کو پہنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ مصر نے آپ کا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا۔ زلیخا کا واقعہ یاد ہے نا؟ آپ کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا۔ جب آپ نکاح کے بعد حضرت زلیخا کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مقام و یہ مرتبہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟
کہ تو نے ایک غلط راستہ اختیار کیا تھا، لیکن دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جائز اور احسن طریقے سے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ تو زلیخا نے عرض کی کہ اے صدیق، حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب تھا صدیق، کہ میں اس وقت نوجوان تھی، خوبصورت تھی، اور جو عزیز مصر تھا، جو میرا شوہر تھا، وہ میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا، اور اس کو نہ ہی عورتوں سے کوئی لگاؤ تھا۔ اس لیے آپ کو جو اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، میں اس حسن و جمال کو دیکھ کر بے اختیار ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو معصوم کیا ہے۔ آپ اپنی اس معصومیت کی وجہ سے، آپ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو ایک نکاح کے رشتے کے ساتھ زلیخا کے قریب فرمایا، تو پھر آپ کے نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت زلیخا سے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام افراسیم تھا اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ پھر آپ نے جس شاندار انداز میں مصر کی حکومت کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کے دل میں اتنی عزت، اتنی تعظیم اور اتنی محبت یوسف علیہ السلام کی پیدا فرما دی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ جب قحط کے دن آئے، جس کے لیے انتظامات آپ نے فرمائے تھے اور جس کے لیے آپ نے غلے کی تدبیر فرمائی تھی، اس کے لیے آپ نے پہلے سے بڑے عالی شان گودام تیار کروائے، اور ان گوداموں میں بہت زیادہ ذخیرے جمع کیے، کیونکہ جب 7 سال وسعت کے گزرنے تھے، اس کے بعد قحط آنا تھا۔ یہ اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر تھی۔ آپ کو گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ تو جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا۔ عوام کے ساتھ یہ ذرا دیکھیے کہ جب ملک ترقی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، جب اعلیٰ نظام چلائے جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب قحط کے سال شروع ہوئے تو فوراً یوسف علیہ السلام نے ایک قانون پاس کیا اور آرڈیننس جاری فرما دیا۔ وہ کیا تھا کہ عوام بھی ایک وقت کا کھانا کھائیں گے اور بادشاہ کے وزیر بھی ایک وقت کا کھانا کھائیں گے۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ابھی قحط کی ابتدا ہے، ابھی تو قحط کے 7 سال پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے وہ سارے ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے۔ اب مصر والوں نے کیا کیا کہ وہ جو گوداموں میں آپ نے مال جمع کروایا تھا، مصر والے لوگ اپنے درہم، دینار، رقمیں لے کر غلے خریدنے لگے حکومت کے خزانوں سے۔ اس طرح عوام کے پاس جتنے درہم و دینار تھے وہ سارے شاہی خزانے میں آ گئے۔ دوسرے سال میں مصر کے لوگوں نے کیا کیا، اپنے سارے زیورات بیچے اور زیورات کے بدلے میں انہوں نے غلے خریدے۔ اب زیورات بھی شاہی خزانے میں آ گئے، غلے عوام کے پاس، ان کی ضرورت کے پاس پہنچے۔ اب تیسرا سال آیا تو تیسرے سال میں عوام نے اپنے جانور اور چوپائے بیچے اور ان کے بدلے میں اپنے کھانے کے لیے غلہ حکومت سے خریدا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال۔ اب عوام کے پاس کوئی جانور، کوئی چوپایا باقی نہیں رہا۔ چوتھا سال جب آیا، چوتھے سال میں ان لوگوں نے اپنے غلام اور باندیاں بیچ ڈالی اور ان کو بیچ کر انہوں نے غلہ خریدا۔ جب 5واں سال آیا تو عوام نے اپنی زمینیں اور اپنی جاگیریں ساری فروخت کی
اور یوسف علیہ السلام سے غلہ خرید کے کھاتے رہے۔ جب چھٹا سال آیا اب تو ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب عوام نے اپنے بچے بیچے۔ ذرا غور کیجئے کہ تاریخ میں کتنے کتنے مشکل وقت لوگوں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولادیں بیچی اور غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ جب 7واں سال آیا اب تو بچے بھی نہیں رہے، مال بھی، پیسہ بھی، زمینیں، جانور سب بک چکے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب تمام لوگ خود یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے، اور عورتیں جتنی تھیں وہ ساری آپ کی لونڈیاں بن گئی، وہ سب آپ کی کنیزیں، اور مرد سارے آپ کے غلام۔ اب کیا تھا؟ اب اس وقت لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جتنی جلالت، جتنی عظمت آج اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی ہے، دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہیں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اب تم نے دیکھا کہ میں نے جو خواب کی تعبیر دی تھی اس کے مطابق اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا ہے، یہ اس کا میرے اوپر کتنا عظیم احسان ہے۔ اب تو بتا کہ ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت جو رائے آپ کی ہے وہی ہمیں منظور ہے۔ ہم سب تو آپ کے غلام ہیں، ہم سب تو آپ کے تابع ہیں، یہ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور میں تجھے بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے سارے مصر والوں کو آزاد کر دیا، اور ان کے جتنے مال اور جتنی جاگیریں تھیں وہ ساری میں نے واپس کر دی۔ یہ جتنا عرصہ 7 سال کا گزرا تھا، ان 7 سالوں میں ایک دن بھی یوسف علیہ السلام نے خود پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ میں اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ ہر وقت مجھے اپنی رعایا کا خیال رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور مجھے رعایا کی بھوک بھول جائے اور مجھے ان کا احساس نہ رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاکیزہ اخلاق، یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ اب مفسرین فرماتے ہیں، یہاں نکتہ لکھتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد اور عورتیں جو یوسف علیہ السلام کے غلام اور کنیزیں بن گئے تھے، اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ نے ایسا کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی تھے، اور جس وقت آپ مصر میں آئے تھے اس وقت یہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، اور آ کر مصر کے بازار میں بکے تھے، آپ خریدے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ آپ مصر میں غلام کی حیثیت سے آئے اور وہاں آ کے بکے، خریدے گئے، جبکہ سارے مصری لوگ جو تھے وہ آزاد تھے، اب کوئی بندہ کسی وقت بھی میرے نبی کو، میرے یوسف کو یہ تانا نہ دے کہ آپ تو غلام تھے اور غلام آ کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے سارے مصر کے لوگوں کو غلام بنا دیا یوسف علیہ السلام کا، کہ کوئی بندہ یہ بات نہ کر سکے کہ میرا نبی غلام تھا۔ اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ صرف دنیا میں اپنی نیکیوں کا پھل حاصل کر لیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کا آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے اعمال کا نیک ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا ضروری ہے، اور ہماری نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب ہم
ان طریقوں سے نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں تو ان کا اجر کبھی نہ ختم ہونے والا اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حمام میں جانے لگے تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ وہ پیسے لیے بغیر کسی کو اپنے حمام میں جانے نہیں دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رونے لگے۔ کیا بات تھی رونے والی اس میں؟ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تمام مشاہدات دنیا سے اتنا بڑا سبق اخذ کرتے ہیں کہ جہاں ایک عام آدمی کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ حمام میں جانا تھا آپ نے غسل کے لیے، مالک نے روک لیا۔ مالک نے کہا پہلے پیسے دیں پھر آپ اندر جائیں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ پیسے دینے کی بجائے یا بات کرنے کی بجائے رونے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کے گھر میں مجھے پیسوں کے بغیر عوض اور بدلے کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے بغیر کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے جنت میں اللہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کیسے داخل کرے گا؟ جب یہ بات یاد آئی تو آپ یہ بات یاد کر کے رونے لگے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کبھی ایسی باتوں کو سن کر ہماری توجہ بھی کبھی آخرت کی طرف گئی، کبھی جنت کی فکر ہمیں دامنگیر ہوئی؟ کبھی نہیں ہوتی، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب ہر قدم پر ہمارے پیش نظر آخرت اور آخرت کا انجام آ جائے تو یقین کیجئے کہ ہم ہر لمحہ پھر گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب آگے والا وقت آیا کہ اسی قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ پیچھے میں نے کہیں ذکر کیا تھا کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس وقت بالکل لوگ بھوکے پیاسے رہ گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا اور ادھر یوسف علیہ السلام کے جمال کا عالم یہ تھا کہ لوگ جب دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے، اللہ نے انہیں اپنے چہرے پہ نقاب ڈالنے کا حکم دیا، اور جس وقت قحط پڑا تو اللہ نے یہ خاصیت آپ کے چہرے میں رکھ دی کہ جب کوئی اور انتظام نہیں ہوتا تو آپ اپنے چہرے سے نقاب پلٹتے اور آپ کی زیارت سے لوگوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ آج ہم تو ڈائلاگ بولتے ہیں نا دنیا میں، ہم کسی چاہنے والے محبت جس سے کرتے ہیں اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں تو انو دیکھ لیا تو ان کو بھوک ہی نہیں رہی، حالانکہ اندر پیٹ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کھلاؤ۔ لیکن وہاں حقیقت میں یہ ہوا کہ اللہ پاک ان لوگوں کی بھوک اور پیاس ختم فرما دیتا۔ اب آپ چونکہ نقاب میں رہتے تھے تو جس وقت بھائی آپ کے آئے غلہ لینے کے لیے باقی لوگوں کی طرح، تو یوسف علیہ السلام نے تو اندر حجاب سے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن آپ کا چہرہ مبارک چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ویسے بھی جو آپ کی شان و شوکت اور بادشاہت وہ تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ یہاں اس مقام پہ اور اس تخت پہ ہمارا بھائی یوسف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سامنے بھی ہوں تو پھر بھی پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ طریقہ یہ تھا کہ جتنے لوگ آپ کے محل میں غلہ لینے کے لیے قحط کے سالوں میں آتے تو آپ ہر ایک بندے کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک ڈسپلن رکھا ہوا تھا لوگوں کو چلانے کے لیے تاکہ برابری رہے، ہر ایک کے ساتھ آپ برابر سلوک فرماتے۔ تو جس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی علاقوں میں قحط کی مصیبت آئی ہے اسی طرح کنعان میں بھی یہ پرابلم ہے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب
نے بنیامین کے سوا سارے بیٹوں کو بھیجا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ہر بیٹے کے لیے ایک ایک اونٹ کا اناج ان کو دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو مصر میں رہ گئے تھے، یعنی بنیامین، وہ ساتھ نہیں تھے، اور وہ زمانہ جس میں بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، اس کے بعد اب 40 سال گزر چکے تھے۔ 40 سال کے بعد بندہ کیسے پہچانتا ہے؟ اور انہوں نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ اب کہاں یوسف کا کوئی نام و نشان بھی ہوگا، وہ تو کہیں فوت ہو چکے ہوں گے، مگر آپ تو پورے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ فرما تھے۔ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور اپنی جو ان کی عبرانی زبان تھی، وہ جو سب سے پہلی مرتبہ آ کے یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہ وقت سے بولی تھی اور کہا تھا کہ یہ میرے والد محترم کی زبان ہے، تو بھائیوں نے بھی اسی عبرانی زبان میں آ کے گفتگو کی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی زبان میں ہی بھائیوں کو جواب دیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ بھائیوں نے کہا کہ ہم ملک شام کے رہنے والے ہیں اور غلہ لینے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے بات کو جاری رکھا، کہا تم کہیں جاسوس بن کے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں، ہم سارے سگے بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ ہمارے والد بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بہت سچے آدمی ہیں، ان کا نام یعقوب ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہی تعارف یوسف علیہ السلام ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ بات کو آگے بڑھایا، پورا تعارف لیا، اور یوسف علیہ السلام نے آپ پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا اور وہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ جی، اور وہی بھائی ہم سب سے زیادہ پیارا تھا والد کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو پھر اب تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اب ہم 10 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 11واں کدھر ہے؟ انہوں نے 11ویں کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں۔ جان بوجھ کے یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کا نام بھائیوں نے لیا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خود پوچھا تمہارا 11واں بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے باپ کے پاس ہے۔ جو ہمارا بھائی ہلاک ہو گیا تھا، یہ اس کا سگا بھائی ہے، اور اس کو باپ اپنے پاس ہی تسلی کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی، بڑی خاطر مدارت کی، شاندار قسم کی میزبانی فرمائی، اور ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلے کا بھر کے دے دیا۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو کہا اُؤْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، جب تمہیں اگلی مرتبہ غلے کی ضرورت پڑے تو جس بھائی کو تم اپنے والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو اگلی دفعہ ساتھ لے آنا، تاکہ میں اس کے حصے کا بھی غلہ تمہیں زیادہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تمہیں میرے پاس آ کے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کتنا مہمان نواز ہوں، کتنا امانت دار ہوں؟ تو جو بھائی تمہارا پیچھے رہ گیا، جب تم اس کو بھی لے کر آؤ گے تو میں اس کے لیے بھی مہمان نوازی کروں گا اور اس کے حصے کا بھی غلہ تمہیں دوں گا۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے فرمایا کہ جو یہ اپنی پونجی سامان لے کے آئے تھے نا، جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ لینا تھا، یہ خاموشی سے ان کی کسی بوری کے اندر ڈال دو، تاکہ گھر جا کے جب یہ سامان نکالیں تو ان کو اپنی پونجی بھی واپس مل جائے۔ ہم ان کو بغیر بدلہ، بغیر عوض، بغیر قیمت کے ہی سامان دے رہے ہیں۔ جب یہ گھر جا کے ہمارا احسان دیکھیں گے تو یہ پلٹ کر دوبارہ آئیں گے۔
اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ایک سبق ہمیں ملا اللہ کے نبی کے اس کردار سے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اتنے شاندار طریقے سے احسان کرنا چاہیے جن سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ چاہتے تو بھائیوں کو بتا کے پیسے واپس کر دیتے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ چھپا کے ان کا پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا کہ جب یہ گھر جائیں گے تو گھر جا کے نکالیں گے۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر 2 نوٹ ہوں تو باری باری پکڑاتے ہیں، 3 ہوں تو باری باری پکڑاتے ہیں، تاکہ اسے گننے میں غلطی نہ لگے اور اسے پتہ چل جائے کہ میں نے 2000 دیے یا 3 دیے۔ کٹھے نوٹ دیے تو ہو سکے اسے پتہ نہ چلے، کل کو لینے بھی تو ہیں نا۔ تو یہ باتیں ساری ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ تو بہرکیف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی غلام کو چھڑانے کے لیے خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پہ صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے، ان سب میں زیادہ فضیلت والا، زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے جو تو اپنے گھر والوں یعنی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رشتہ دار پر خرچ کرنے سے آپ کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، دوسرے صلہ رحمی کرنے کا۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، سگا بھائی، سگی بہن اور عزیز و اقارب جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح مدد دینا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ کتنا شاندار اور کتنا احسن طریقہ ہے۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ان ناراض رشتہ داروں کے اوپر بھی احسان کرو اور اس انداز میں کرو کہ ان کو ساری زندگی یہی نہ پتہ چل سکے کہ ہماری مدد کی کس نے ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ اس نیکی کا اجر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک کے واقعے کو سنیے کہ ہمارے بزرگ صرف باتیں بتاتے نہیں تھے بلکہ خود عمل کر کے ہمارے لیے نمونے چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک شاگرد تھا جو مسافر خانے میں جب آپ طرطوس تشریف لے جاتے تو وہاں آ کر وہ حدیث سنا کرتا تھا آپ سے۔ ایک مرتبہ جب آپ طرطوس گئے تو وہاں باقی لوگ حدیث سننے کے لیے آئے، وہ نوجوان آپ کو نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے پوچھا، لوگوں سے آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کے اوپر کسی کا کچھ قرض تھا، وہ قرض ادا نہیں کر سکا، تو جو قرض خواہ تھے انہوں نے اس کو گرفتار کروا دیا، جیل میں کروا دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض کتنا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ 10,000 درہم اس کا قرض تھا۔ آپ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ کس بندے کا قرض تھا، کون آدمی تھا جس کو اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر کیف تلاش کرتے ہوئے آپ اس بندے کے گھر تک پہنچ گئے اور اس کو جا کے پوچھا کہ فلاں آدمی نے تجھے کتنا قرض دینا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ 10,000۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 10,000 درہم مجھ سے لے لو اور اس کو رہا کر دو۔
اور میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ راز اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی رہائی کے لیے اس کا قرضہ میں نے ادا کیا ہے۔ اور پھر مزید آپ نے اس نیکی کو ظاہر کرنے سے بچنے کا یہ انتظام کیا کہ اس کو پیسے دے کے راتوں رات آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا اور وہاں سے آپ دوسری جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے اس نوجوان کو رہا کیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری طرف سے کسی نے قرض دے دیا ہے، لہٰذا تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا قرض کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ کسی اللہ کے بندے نے دے دیا، ہمیں نہیں معلوم وہ کون تھا۔ جب نوجوان جیل سے باہر آیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آئے تھے، تم ان کی مجلس میں نہیں تھے، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ وہ چونکہ بڑا حدیث کا عاشق تھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے حدیث سنا کرتا تھا، تو وہ فوراً ان کی تلاش میں نکلا، پوچھتے پوچھتے لوگوں سے وہ بھی اب ان کے پیچھے چلنے لگا کہ میں ڈھونڈوں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ آخر وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ حضرت عبداللہ بن مبارک تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان، میں نے طرطوس میں تجھے ڈھونڈا، تو مجھے ملا نہیں، تو کہاں تھا؟ ذرا اندازہ فرمائیے، جو لوگ خالص اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں ان کے اندر کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ کو سب پتہ تھا کہ یہ نوجوان کہاں تھا اور آپ تو اس کی رہائی کے لیے پیسے دے کر گئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ نوجوان، میں نے تجھے طرطوس میں بہت ڈھونڈا، تو مجھے ملا نہیں، تو کہاں تھا؟ اس نے بتایا کہ حضرت میں کچھ پیسوں کے عوض قید کر دیا گیا تھا، کسی اللہ کے بندے نے میرا قرض ادا کیا اور میں جیل سے باہر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ آئے تھے اور آپ نے میرا پوچھا تو میں ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس نوجوان کو جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے کسی کو تمہارا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر وہ قرض خواہ جس نے 10,000 درہم لے کر اس نوجوان کو چھوڑا تھا، جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک زندہ رہے اس نے آپ کے راز کو راز رکھا۔ اس نوجوان کو بھی تب پتہ چلا جب آپ کا وصال ہو گیا۔ سامعات محتشم، ہم روزانہ جو سفر کر کے آ رہے ہیں وہ اس دین کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس اخلاص کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ اخلاص نصیب کرے اور ایسی نیکیاں ہمارے لیے بھی ذخیرہ بن جائیں جن کا یا ہمیں علم ہو یا ہمارے رب کو، اور یقیناً ایسی نیکیاں ہی ہماری بخشش کا سامان بنے گی۔ اب جب وہ بھائی وہاں سے لوٹے، انہوں نے آ کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کر دیا کہ بادشاہ مصر نے ہمیں اپنے بھائی کو لانے کا کہا ہے، تو ابا جان آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں، اب کہ ہم آپ سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پوری حفاظت کے ساتھ اس کو واپس لے کر آئیں گے، آپ ہمارے اوپر یقین کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں بنیامین کے بارے میں تمہارے اوپر اعتبار کر لوں؟ میں نے تو یوسف کے بارے میں بھی تم پہ اعتبار کیا تھا، مگر تم اسے دھوکے سے کیا کر کے آئے اور تم نے آ کے مجھے کیا کہانی سنا دی، تو میں تمہارے اوپر اس کا اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟ تم اس کی نگہبانی نہیں کر سکتے۔ ہاں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اگر کوئی حفاظت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے بھی تمام حالات کا علم تھا اور
آج بھی آپ کو سب علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا آپ وہی بات فرما رہے تھے کہ حفاظت تم سے اس کی نہیں ہونی، حفاظت اس کی اللہ نے ہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ یہ ہمارے توکل کی بات ہے۔ ہمیں جتنا توکل نصیب ہوگا نا، یقین کیجئے کہ وہ کام جن کی حفاظت کا 1% بھی کوئی چانس نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ کام بھی ہمارے اس طرح محفوظ رکھتا ہے جس طرح ہمارے ظاہری اسباب والے کام ہم سمجھتے ہیں کہ محفوظ رہ سکتے ہیں یا مکمل ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو مکمل کرنے پہ قادر ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کا اور اس کی ذات پہ یقین کامل کا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یقین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بہترین رحم کرنے والا وہی ہے۔ لہٰذا اگر میں تمہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ بنیامین کو، تو میں اللہ پر بھروسہ کر کے بھیجوں گا، تمہارے اوپر نہیں۔ اور اللہ پر کیا ہوا بھروسہ، حدیث پاک میں سنیے کہ کیسا عجیب و غریب واقعہ سنایا گیا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو لوگوں کے درمیان دیکھا کہ آپ جلوہ فرما تھے، اور اچانک کہتے ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک آدمی گزرا، اس نے اپنے کندھوں پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، باپ نے کندھے پہ بچے کو بٹھایا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ جتنی مشابہت ان باپ بیٹے میں نظر آ رہی ہے، آج تک میں نے کبھی کسی بچے کو اپنے باپ کا اتنے مشابہ نہیں دیکھا۔ اتنا بچہ باپ سے مل رہا تھا کہ فرمانے لگے کہ اتنی مشابہت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ چونکہ پاس سے گزر رہا تھا نا، اس نے سن لیا اور اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ بچہ جو میں نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس بچے کی وفات اس کی ماں کے فوت ہونے کے، اس بچے کی ولادت اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی؟ نارمل بات ہے، ماں فوت ہو گئی ہے اور بچہ ماں کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اور کیسے ہوا؟ حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوئے، کہا کہ رک جاؤ اور مجھے پورا واقعہ سنا۔ اب اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے نکلا تھا اور جب میں گیا تو میرے پیچھے میری بیوی حاملہ تھی۔ جب میں جانے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ ظاہر ہے بیوی کے گھر میں پیچھے بچہ پیدا ہونا تھا، پاس کوئی آدمی نہیں تھا اور وہ حمل سے تھی، تو وہ پیچھے کیا کرے گی؟ اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن ہماری طرح نہیں، جیسے ہم رسماً کلمات بولتے ہیں، یہ اللہ والوں کا سپرد کرنا دل سے ہوتا ہے اور یقین کامل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ دعا کر کے چلا گیا، جب واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو فوت ہو گئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر پہ لے جاؤ جو جنت البقیع میں دفن ہوئی تھی۔
چچا کا بیٹا مجھے جنت البقیع میں لے گیا، میں اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا۔ جب ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ قبر کے اندر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد سے پوچھا کہ یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ روشنی تو ہر رات اس قبر سے آتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں راز کیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ اس قبر کے اندر کیا ہے۔ لہٰذا میں نے بیلچہ منگوایا۔ ابھی میں نے قبر کو کھولنے کا ارادہ کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور قدرت کا ایسا کرشمہ نظر آیا کہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں قبر میں اترا بچے کو اٹھانے کے لیے، تو مجھے کسی ندا دینے والے نے ندا دی کہ تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، اور اے بندے اگر تو جاتے وقت بچے کے علاوہ ماں کو بھی ہمارے سپرد کر جاتا تو آج وہ بھی تجھے واپس کر دی جاتی۔ تو نے بچے کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ نے تیرے بچے کو سنبھال کے رکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اور وہ کیا فرما رہے تھے؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے بنیامین کی حفاظت کیسے فرمائی۔ آگے اب جب وہ لوگ پہنچے، بات چیت کی ابا جان سے، اپنی بوریاں کھولی، اندر سے وہ غلہ بھی نکلا، اور جو سامان بیچنے کے لیے لے گئے تھے وہ بھی واپس مل گیا، جو زیورات وغیرہ تھے وہ بھی واپس ملے۔ اور زیادہ امپریس ہوئے کہ وہ اتنا اچھا احسان کرنے والا بادشاہ ہے، تو اے ابا جان آپ ہمارے ساتھ ضرور ہمارے بھائی کو بھیجیں، ہم ضرور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرکیف جو اللہ کو منظور تھا وہ ہونا تھا۔ آپ نے بنیامین کو بھی ساتھ تیار کر دیا دوسرے چکر میں۔ اب سارے بھائی جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ جو پرانے زمانے کے شہر ہوتے تھے ان کے دروازے ہوتے تھے، گیٹ ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی سوسائٹیز کے گیٹ ہوتے ہیں، کالونیوں کے گیٹ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ مصر کے بہت سارے دروازے ہیں، تم اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ آپ یہ کیوں فرما رہے تھے کہ جب تم اکٹھے بھائی ایک دروازے سے داخل ہوگے تو تمہیں نظر لگ جائے گی۔ اب دیکھیے کہ آپ نے نظر سے بچنے کی تدبیر کیا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ الگ الگ ہو کے ایک ایک دروازے سے داخل ہونا، تاکہ لوگ تمہیں اکٹھے دیکھیں اور تم نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حکم تو وہ ہے جو اللہ کا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ نے حکم کیا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تدبیر کر کے پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ یہی چیز آپ نے سکھائی اور یہی فرمایا کہ میں توکل کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں، باقی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں نے بھی ہمیں نظر بد سے بچنے کی تدبیریں ارشاد فرمائیں، اور یہ تدبیریں کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے مناسب تدبیریں کرنا یہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے پھر ہم مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعد میں پھر روتے رہتے ہیں۔ دیکھیے خود حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت امام حسن اور امام حسین کو نظر بد سے اور شیاطین کے اثر سے بچانے کے لیے یہ کلمات پڑھ کے آپ کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔
وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ یہ کلمات خود کائنات کے والی پڑھ کر امام حسن امام حسین پر پھونکا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، حضرت عابس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو نظر بد سے اور شریر جنوں سے بچاتے ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمات ہیں سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس۔ جب آپ بچوں کے اوپر یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو وہ شیطانوں سے اور نظر بد سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کر جس بندے پر آپ صبح و شام 3 مرتبہ دم کریں گے اس سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جب اپنے والد بزرگوار کے حکم کے مطابق جیسے انہوں نے چاہا تھا یہ سارے بھائی مصر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جب حضرت بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو مہمان نوازی میں ذرا دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تدبیر کی۔ کتنے بھائی آئے تھے؟ 11۔ آپ نے دسترخوان پہ کھانا اس طرح لگایا کہ فرمایا کہ ایک دسترخوان پہ 2 بھائی بیٹھ جائیں۔ اب 2 بھائی بیٹھ کے بنیامین اکیلے رہ گئے اور وہ پریشان ہو گئے، وہ دکھی ہو گئے کہ کاش آج میرا بھی بھائی ہوتا تو میرے ساتھ بھی بیٹھتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آج آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے بھائی کی جگہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا، اگر آپ بھائی بن جائیں تو آپ تو بہت عظیم ہیں۔ فرمایا کہ لیکن یعقوب کا بیٹا ہونا اور اپنی والدہ کا نام لیا کہ راحیل کا نور نظر ہونا، یہ تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ بہت بڑے عظیم ہیں، بہت احسان کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ الفاظ سنے تو یوسف علیہ السلام کی آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے اور بنیامین کو اپنے گلے لگایا اور فرمایا کہ بنیامین میں تیرا سگا بھائی یوسف ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم غمگین مت ہو، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ یہ الفاظ بیان فرمائے اور کہا کہ بھائیوں کو ابھی اس بات کی اطلاع نہ دینا۔ یہ بات سنی اور بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، کیسے برداشت کر پائے تھے اس خوشی کو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے آگے چل کر ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے جو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، لیکن میری مجبوری ہے، تو کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت بنیامین نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں ویسے کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اب جب اس کی بار سارے 11 بھائیوں کے غلے تیار کیے، سب کو رخصت کیا، تو جو ملازم بوریاں بھر رہے تھے ان کو کہہ دیا تفصیل بتائے بغیر کہ فلاں آدمی کے غلے کے اندر جو میرا سونے کا پیالہ ہے
جس سے اناج ناپا جاتا ہے وہ پیالہ اس کی بوری میں رکھ دینا۔ اس آدمی نے رکھ دیا۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو دوسرے لوگوں نے جب دیکھا کہ پیالہ نہیں ملا تو ان میں سے کوئی بھاگتا ہوا اس قافلے کے پیچھے گیا اور آوازیں دی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ یا ایتھا العیر، اے قافلے والوں رک جاؤ، تمہارے سامان میں ہمارے بادشاہ کا پیالہ ہے، وہ کسی نے چوری کر لیا ہے، تم اپنے سامان کی تلاشی دو تاکہ ہم اپنے بادشاہ کا پیالہ تلاش کر سکیں۔ اب یہ تو سارے نبی زادے تھے، نبی کے بیٹے تھے، چوری تو نہیں کر سکتے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہاں فساد برپا کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ جو لوگ ڈھونڈنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے نکلے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اصل میں کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں چور کی سزا اور تھی، اور یوسف علیہ السلام کے علاقے میں چور کی سزا اور تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو بندہ چوری پکڑا جائے تو مالک اسی بندے کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اسی حکمت کے تحت ان سے پوچھوایا کہ تم بتاؤ کہ چور کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے بتا دی، کہا کہ ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہی ہوتی ہے۔ پھر اس قافلے کو واپس پلٹا کے بادشاہ کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اب پوری ایک ترتیب کے ساتھ باقی لوگوں کی بوریوں سے تلاشی لینا شروع کی۔ ڈائریکٹ بنیامین کی بوری کو نہیں چھیڑا گیا، باقی لوگوں کی تلاشی لیتے لیتے جب آدمی بنیامین کی بوری تک پہنچے تو پیالہ وہاں سے نکل آیا۔ کہا کہ اب تمہارے اپنے قانون کے مطابق تمہارا بھائی تو چور ہے، لہذا اب یہی اپنی چوری کا بدلہ ہوگا اور بادشاہ اس کو روک لیں گے۔ کہنے لگے کہ عزیز مصر، آپ ہم میں سے کسی بھائی کو اس کی جگہ پہ روک لیں، اس کو واپس کر دیں کیونکہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم آپ کو بہت نیکوکار سمجھتے ہیں، آپ ہماری یہ ریکویسٹ قبول کر لیں، آپ اس کی جگہ ہمیں رکھ لیں اور اس کو بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو کسی جرم میں اس کی جگہ پہ رکھیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ظالم ہوں گے، تو ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم اسی کو رکھیں گے جو مجرم ہے اور جس کے سامان سے ہمارا پیالہ ملا ہے۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی اور یہی گفتگو جاری تھی کہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے کیا ہونا ہے وہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خوبصورت واقعے کو، جسے قرآن نے احسن القصص فرمایا ہے، سب سے حسین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ قرآن میں اور سب سے طویل قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اور یقیناً آپ کو بھی بہت لطف آ رہا ہوگا سن کے۔ تو اللہ کریم اس سے حاصل ہونے والے جتنے سبق ہیں ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔